بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم فل اردو سپرنگ 2020 کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے داستانوں کے عناصر کے بارے میں کچھ پڑھا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم دیکھیں گے کہ داستانوں میں اور کون سے ایسے عناصر ہیں جن سے ہمیں داستان پڑھتے ہوئے، داستان سنتے ہوئے اور داستان پر بحث کرتے ہوئے جن سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے اور جو بار بار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی داستان مفہوم الفطرت عناصر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ یہ مفہوم الفطرت عناصر کیا ہے؟ ایک لفظ ہم عام طور پہ سنتے ہیں، مابعد الطبیعات یا میٹا فزیکل۔ تو میٹا فزیکل چیزیں وہ ہوتی ہیں جو فزیکلی ہمارے سامنے نہیں آتی، جنہیں ہم باقاعدہ اپنے ہوش و حواس میں اور اپنی روزمرہ زندگی میں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں نا، جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو ماورائے طبیعات ہیں، جو فزکس سے بھی اوپر ہیں، جنہیں ہم میٹا فزکس کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ مفہوم الفطرت عناصر جو عرف عام میں جن، بھوت، دیو، پریت، ڈائن، چڑیل اور اس نوعیت کی دیگر مخلوقات جو ہیں وہ داستانوں میں ہمیں ان سے اکثر واسطہ پڑتا ہے۔ اور یہ مفہوم الفطرت عناصر بالعموم اس جادو نگری میں پائے جاتے ہیں یا جادو کے ان اثرات کے ذریعے شہزادے پر یا داستان کے ہیرو پر اثر انداز ہوتے ہیں جو طلسم سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یوں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ طلسم داستان کا ایک لازمی عنصر ہے۔ کوئی بھی داستان، چاہے وہ اردو کی ہو، عربی کی ہو، فارسی کی ہو یا دنیا کی کسی دوسری زبان کی ہو، اس میں طلسم ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ طلسم ہوتا کیا ہے۔ طلسم بنیادی طور پہ یونانی زبان کا لفظ ہے طلسما، وہاں سے نکلا ہے۔ یونانی زبان سے یہ لفظ عربی زبان میں گیا اور وہاں یہ طلسم بنا۔ انگریزی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تالسمان، TALISMAN، تالسمان۔ اب یہ طلسم یا طلسمہ یا تالسمان کیا ہے؟ عربی زبان میں طلسم سے مراد جادو، جادو باندھنا، جادو کرنا، جادو کے اثرات مرتب ہونا۔ لیکن داستانوں میں آ کے طلسم جو ہے وہ ایک طلسم نگری کی شکل اختیار کر لیتا ہے ایک طرح سے، اور طلسم سے مراد ایک ایسی جادو نگری ہے جس میں جو داستان کا ہیرو ہے اسے بار بار اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر اس طلسم کو توڑنے کے لیے اسے کچھ افعال سر انجام دینے پڑتے ہیں، کچھ اعمال سر انجام دینے پڑتے ہیں۔ یوں یہ طلسم ٹوٹتا ہے اور شہزادہ آگے بڑھتا ہے، کہانی آگے بڑھتی ہے، ہیرو آگے بڑھتا ہے، کہانی آگے بڑھتی ہے، تائید غیبی حاصل ہوتی ہے، کہانی آگے بڑھتی ہے۔ تو یوں طلسم کا باندھا جانا اور طلسم کا ٹوٹنا دراصل داستان کی کہانی کو آگے بڑھانے کا ایک عمل ہے۔ طلسم کے بغیر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کوئی کہانی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ داستان کا ایک اہم عنصر بھی ہے اور اس کی ایک اہم علامت بھی ہے۔ طلسم نیرنگی عالم کی ایک علامت ہے۔ طلسم دراصل ایک خدا کے ماننے والے لوگوں کا شرک اور جادو کرنے والوں کے خلاف ایک جہاد ہے۔ صوفیاء کے ہاں یا مختلف مذاہب میں جو کسی نہ کسی صورت میں جو ایک صوفی ازم کے جو عناصر پائے جاتے ہیں، ان کے ہاں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک جادو نگری ہے، ایک فریب ہے،
ایک دوٹا ہے جو ہمیں مختلف نیرنڈیوں کے ذریعے، مختلف دلچسپیوں کے ذریعے اپنے جانب راغب کر لیتی ہے، اور انسان اس دنیا میں کھو کر ان حقیقی مقاصد سے دور ہو جاتا ہے جو دنیا میں بھیجتے وقت اسے تفویض کیے گئے تھے۔ تو جب تک انسان اس طلسم نظری میں جکڑا رہتا ہے، تب تک وہ کار خداوندی سر انجام نہیں دے سکتا، اور کار خداوندی سر انجام دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس طلسم سے نکلا جائے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ طلسم جو ہے وہ خلاف عدل نظام کو توڑنے کا ایک عمل ہے۔ طلسم کائنات کی ایک اہم علامت ہے۔ ایک مابعد الطبیعتی تصور جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، وہ یہ ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا اپنی نیرنگیوں کی وجہ سے انسان کو لالچ میں اور مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرتی ہے۔ طلسم کا ٹوٹنا گویا عارضی اور فانی چیز کا مٹنا ہے۔ انسانی زندگی بھی ایک طلسم ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس طلسم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب مرتا ہے تو اس طلسم فانی سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ طلسم کے یہ جو ایک مفاہیم ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے پیش نظر ہیں، اور جو داستان گو تھے ان کے پیش نظر ایسا کوئی تصور نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اہم داستانیں ہیں، اگر ہم ان کے جو مؤلفین ہیں، جو ان کے داستان گو ہیں، جو یا وہ لوگ جنہوں نے بعد میں ان داستانوں کو مرتب کیا، ان کے اقتباسات کو دیکھیں تو یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بعد میں آنے والے جو شارحین ہیں، یا جو بعد میں آنے والے داستانوں کے نقاد ہیں، یہ انہی کی تشریح نہیں ہے، بلکہ خود داستان گو بھی طلسم کو ایک عارضی دنیا کی ایک علامت سمجھتے تھے، ایک جادو نگری کی علامت سمجھتے تھے، اور طلسم سے مراد وہ وہی معنی لیتے تھے جس میں بعد کے ناقدین نے بھی اس جو معنی متعین کیے۔ مثال کے طور پہ اس وقت میرے سامنے طلسم اوش روا کی جلد اول جو منشی نول کشور نے کانپور میں شائع کیے، اس کے صفحہ نمبر 928 اور 929 میں جو ہے اس کا ایک دیباچہ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھی مثل طلسم کے ہے، اور باطل ہونا اس طلسم کا روز قیامت ہے، کہ جو لوگ اس طلسم میں پھنس گئے ہیں وہ اس کے ٹوٹنے سے اپنے مسکن اصلی پر پہنچیں گے۔ یعنی جب یہ طلسم ٹوٹ جائے گا تو تب لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے نجات حاصل کر کے روز محشر خدا کے سامنے پیش ہوں گے۔ وہاں انہیں ان کے اعمال کے مطابق جو ٹھکانہ مہیا کیا جائے گا وہ ان کا مسکن اصلی ہے، وہ ان کا اصل ٹھکانہ ہے۔ اگر ناری ہیں جہنم میں، اور ناجی ہیں تو فردوس میں، اور اس حکم کے مطابق کہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ ان مقاموں میں رہیں گے، یعنی جو انہوں نے اعمال سر انجام دیے ہوں گے اس کے مطابق وہ اگلی دنیا میں جا کے ان کے مقام کا، ان کے مکان کا، ان کے مسکن کا تعین کیا جائے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اس طلسم عارضی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد۔ اسی طرح میرے سامنے اس وقت طلسم کن فیکون، یہ ایک غیر مطبوع داستان ہے جو گیان چند کی اردو کی نثری داستانیں، جسے انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی نے شائع کیا تھا، اس کے صفحہ نمبر 521 اور 522 میں عاشق حسین بزم انہوں نے یہ مرتب کی تھی، لیکن یہ کتاب اس وقت تک
ابھی شائع نہیں ہوئی تھی، ایک علیحدہ داستان کی صورت میں یہ شائع نہیں ہوئی۔ اس کا حوالہ ڈاکٹر گیان چاند جین جو ہیں ان کی اردو کی نثری داستانوں میں ملتا ہے۔ اس میں بھی عاشق حسین بزم یہ لکھتے ہیں کہ دنیا بھی ایک طلسم ہے اور بانی اس طلسم عالم کا حکیم مطلق یعنی پروردگار ہے، اور چونکہ طلسم کے واسطے شکست ہونا اس کا ایک خاص وقت میں ضروری ہے، لہٰذا دنیا کے شکست ہونے کا بھی ایک وقت مقرر ہے جس کا نام عشر ہے، اور ہر طلسم کا طلسم کشا ایک ہوتا ہے۔ اس طلسم کے طلسم کشا تمام دنیا کے لوگ ہیں، اور ہر شخص کا دل ایک لو ہے، اور باطن اس طلسم کا ملک عدم ہے، اور ظاہر اس طلسم کا عالم وجود ہے، اور طلسم ظاہر میں آنے کا راستہ شکم مادر ہے، اور طلسم باطن میں جانے کا راستہ دہان گور ہے۔ یعنی انسان جب ماں کے پیٹ سے جنم لے کر اس دنیا میں آتا ہے تو اس وقت وہ اس طلسم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس طلسم میں اپنی کارکردگی ظاہر کرنے کے بعد، اپنے نیک و بد افعال سے گزرنے کے بعد بالآخر وہ قبر میں جا پڑتا ہے، اور یوں اس طلسم سے اس کا چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ یہ تو وہ مفاہیم ہیں جو ان داستان گوؤں کے بھی پیش نظر تھے۔ یہ اس بات کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ عام طور پہ یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ داستان گو کسی باقاعدہ منصوبہ بندی کے بغیر، کسی سوچی سمجھی کہانی کے بغیر، کسی منظم نظام فکر کے بغیر، جو ان کے ذہن میں، جو ان کے تخیل میں جو کہانی آتی تھی وہ اسے آگے ہی آگے بڑھاتے جاتے تھے، اور وہ کسی مربوط نظام فکر کے تابع نہیں تھے۔ لیکن یہ دیباچے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ داستان گو کے پیش نظر بھی طلسم کے معنی متعین تھے، اور جب وہ اپنی داستان میں طلسم باندھتے تھے تو وہ اس طلسم میں ایک ایسی تاثیر پیدا کر دیتے تھے، ایک ایسا تاثر پیدا کر دیتے تھے، اس میں ایک ایسی دلچسپی اور رغبت پیدا کر دیتے تھے جو دنیا میں رہنے والے لوگوں میں دنیا کے لیے پہلے سے موجود ہے۔ تو یہ جو طلسم کی کیفیت ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو کہ اکثر داستانوں میں عشق انسانوں کو جد و جہد کی طویل راہوں پر ڈال کر زندگی اور کائنات کی تہ در تہ معنویت کا سراغ دیتا ہے، اور جملہ انسانی امکانات کو بروئے کار لاتا ہے۔ یہ وہ قوت جاذبہ ہے جس کے ذریعے خدا، کائنات اور انسان کے باہمی ربط کی وضاحت کی گئی ہے، مگر داستانوں کا ایک طویل سلسلہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، طلسم کی مرکزی علامت کے گرد پھیلا ہوا ہے۔ یعنی طلسم جو ہے وہ داستانوں کی ایک بنیادی اور مرکزی علامت ہے جس کے بغیر کہانی آگے نہیں بڑھتی۔ ان داستانوں میں پوری کائنات رزم گاہ ہے، اور خدائے واحد کے ماننے والوں کا تصادم مظاہر پرستوں سے دکھایا گیا ہے۔ یعنی داستان جو ہے وہ ایک میدان عمل ہے، جد و جہد کا ایک ایسا میدان سجتا ہے داستان میں، رزم گاہ کی صورت میں، کہ جس میں انسان اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے عقائد کے مطابق امور سر انجام دیتے ہیں، اور اس طلسم فانیس میں اپنی کارکردگی دکھانے کے بعد نیک و بد کے معیارات کو متعین کرتے ہیں۔ ان داستانوں کی ساخت میں افلاک، سیارگان،
نجوم اور دوسرے مظاہر کو بنیادی جگہ دی گئی ہے۔ یہ امر تعجب خیز نہیں کہ طلسم کی مرکزی علامت پر بہت کم غور کیا گیا۔ یعنی طلسم جو ہے داستانوں کی ایک بنیادی علامت ہے، لیکن اس پر یہ جدید نقادوں سے پہلے کسی نے اس کی معنویت پہ اور اس کی رمزیت پہ اس طرح توجہ نہیں دی جس طرح دی جانی چاہیے تھی۔ ہر نقاد نے چند سطروں میں اس کا ذکر کیا اور پھر اسے غیر متعلق سمجھتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ گویا اس کی قصے میں کوئی گہری معنویت نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ طلسم جو ہے یہ صرف ایک دلچسپی کو قائم رکھنے کے لیے ہے، اس کی کوئی گہری معنویت نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں طلسم کا تعلق صرف جادو سے ہے، اور اگر بتایا جائے کہ طلسم تو حکیم بھی تیار کرتے تھے اور ان کا بنیادی تعلق کسی فکری یا فلسفیانہ روایت سے بھی نکلتا ہے تو انہیں تعجب ہوتا ہے۔ لیکن بعض کے نقادوں نے ان باتوں کی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، طلسم جو ہے یہ ایک اہم عنصر ہے اور یہ خود داستان گو کے پیش نظر بھی رہتا تھا۔ اب طلسم کی کئی شکلیں تھیں، طلسم ظاہر اور طلسم باطن۔ ایک طلسم وہ ہے جو داستان کے ہیرو کو سامنے نظر آتا ہے، وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ انسان پتھر کے بنے ہوئے ہیں، ان پر کسی گہرے جادو کا اثر ہے، اسے روکا جاتا ہے کہ تم جب آگے بڑھو گے تو تمہیں پیچھے آوازیں سنائی دیں گی، تم نے پلٹ کر ان آوازوں پہ توجہ نہیں دینی، اگر تم ایسا کرو گے تو تم بھی پتھر کے بن جاؤ گے۔ یعنی وہ ایک ایسی جادو نگری ہے کہ جس میں کوئی بھی فعل داستان کے ہیرو کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ وہاں پہ اجدے ہیں، وہاں پہ جنات ہیں، وہاں پہ دیو ہیں، اور قدم قدم پر خوف و ہراس اور دہشت پھیلانے والے عناصر وہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ طلسم ہے جس میں سے داستان کے ہیرو کو گزرنا پڑتا ہے، ان بلاؤں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، انہیں مٹانا پڑتا ہے، اور بالآخر وہ کامیاب اور سرخرو ہوتا ہے۔ یہ طلسم ظاہر ہے۔ ایک طلسم باطن ہے کہ شہزادہ یا ہیرو یا سورما اس کے اندر ایک تبدیلی رونما ہو جاتی ہے جس کا اسے خود پتہ نہیں چلتا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، لیکن دراصل اس کی حیت، اس کی حیثیت، اس کی شکل تبدیل ہو چکی ہے۔ تو یوں دو مختلف نوعیت کے جو طلسم ہیں ان میں سے داستان کے ہیرو کو گزرنا پڑتا ہے اور وہ ان سے مقابلہ کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی داستان میں اپنی تمام تر معنویت کے باوجود طلسم کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ ایک تو اس کے وہ صوفیانہ معنی ہیں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے عرض کیے، دوسرا اس سے داستان گو کی مہارت کا بھی پتہ چلتا تھا۔ طلسم جو ہے یہ تخیل کی اعلیٰ پیداوار کا نتیجہ تھا۔ میں نے عرض کیا کہ طلسم تخیل کی اعلیٰ پیداوار کا نتیجہ تھا، کہ ایک کائنات تو وہ ہے جو خالق کائنات نے ہمارے لیے مرتب کی، اس نے ہمارے لیے تخلیق کی، ہمارے لیے وضع کی۔ اب اس کائنات میں ایک اور کائنات کو تخلیق کرنا اپنے امیجینیشن کی بنیاد پہ، اپنے تخیل کی قوت کی بنیاد پہ، اور اس تخلیق کردہ کائنات میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے حاضرین کو یوں جکڑ لینا کہ وہ لمحاتی طور پہ یا داستان سنتے وقت یا داستان پڑھتے وقت اپنے آپ کو اسی
کائنات کا حصہ سمجھنے لگے اور یوں لگے گویا وہ اس کائنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس داستان گو کے کمال فن کا ایک نتیجہ تھا، اس کی مہارت کا ایک نتیجہ تھا۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تخیل کی بلند پروازی داستان گو کی مہارت کا ثبوت ہوتی تھی۔ اس لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے طلسم لکھنا یا طلسم کہنا۔ طلسم لکھنا یا طلسم کہنا داستان گو کی مہارت کا ایک اعلیٰ ترین معیار سمجھا جاتا تھا۔ جو داستان گو جتنی پرتاثیر، جتنی اعلیٰ پائے کی تخلیق کرتا تھا طلسم کی، اسے اتنا ہی بڑا داستان گو سمجھا جاتا تھا۔ طلسم کے ساتھ ہی ایک اگلی جو ایک عنصر ہے وہ ہے لوح طلسم۔ اب جو داستان کا ہیرو ہے وہ طلسم میں مبتلا ہو گیا، اب اسے نجات کیسے حاصل کرے؟ یہ طلسم ٹوٹے گا، داستان کا ہیرو اس سے آگے بڑھے گا تو پھر کہانی آگے بڑھے گی، تو ایسی صورت میں اسے ایک لوح طلسم مہیا کی جاتی تھی۔ اب دیکھیں طلسم میں تو یہ ہے کہ آپ جدھر دیکھتے ہیں ایک نیائی عالم ہے، ایک نئی دنیا آباد ہے۔ اب اس دنیا میں، حقیقی دنیا میں جس میں ہم رہتے ہیں، وہاں انسان ان علائشات دنیا سے نجات پائے تو کیسے پائے، آگے بڑھے تو کیسے بڑھے؟ اور داستان میں جو کائنات تخلیق کی گئی ہے اس میں مبتلا ہیرو اس طلسم سے نجات پائے تو کیسے پائے؟ تو اس کے لیے، نجات پانے کے لیے، کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے داستان کے ہیرو کو ایک لوح طلسم مل جاتی تھی کسی غیبی قوت کے ذریعے، جس پر طلسم توڑنے کے لیے مختلف ادائیات درج ہوتی تھی۔ داستان کے ہیرو کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ ان ادائیات پر عمل کرے، انہیں مانے۔ جب وہ ان ادائیات پر عمل کرے گا، انہیں مانے گا، تو وہ اس طلسم سے نجات حاصل کر لے گا۔ لیکن جہاں اس سے غلطی ہوئی، وہیں ایک نئی مصیبت اس کے گلے پڑ گئی۔ جہاں اس سے کوئی کوتاہی ہوئی، وہیں ایک نیا طلسم اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ تو لوح طلسم دراصل تائید غیبی کا اصول تھا کہ داستان کا ہیرو جب طلسم میں بری طرح پھنس جاتا تھا تو اسے خواب میں یا سستانے کے دوران یا اچانک حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت علی یا کوئی اور مقدس ہستی اس کے سامنے ظاہر ہوتی تھی اور اسے لوح طلسم دیتی ہیں۔ ہمارے جو ایک صوفیہ کے ہاں ایک نظریہ جو پایا جاتا ہے اسلامی تصوف میں، اس میں مختلف ہستیوں کو رہنما سمجھتے ہیں، مختلف ہستیوں کو یہ درجہ دیتے ہیں کہ وہ مشکل کے وقت ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں، ہمیں مصیبت سے نجات دلاتی ہیں۔ وہ ہستیاں بحکم ربی، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہمیں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری مشکلات کو دور کر دیتی ہیں۔ تو اسی طرح داستان کا جو ہیرو ہے اسے بھی حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت الیاس علیہ السلام یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور کوئی مقدس ہستی خواب میں یا سفید لباس میں ملبوس اس کے سامنے آتی تھی اور اسے کچھ ادائیات اس کے حوالے کرتی تھی کہ تم اس پر عمل کرو اور تم اس طلسم سے نجات حاصل کر لو گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلسم کا ٹوٹنا دراصل غیبی طاقتوں کو بھی منظور ہوتا ہے۔ خالق کائنات بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم عام انسان،
ہم فانی انسان، ہم کمزور انسان، ہم گناہگار انسان اس طلسم میں مبتلا نہ ہو۔ خالق کائنات نے بھی انسانوں کو اس طلسم سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف ادائیات دے رکھی ہیں، مختلف الہامی کتابوں کے ذریعے، مختلف صوفیات کے ذریعے، مختلف برگزیدہ ہستیوں کے ذریعے، مختلف دانشوروں کے ذریعے خالق کائنات نے انسانوں کو ہدایت کے وسیع مواقع فراہم کیے ہیں۔ یہ حقیقی زندگی میں ہمارے لیے بھی ایک لوح طلسم ہے کہ اگر ہم ان ہدایات پہ عمل کریں تو ہم اس حقیقی زندگی جس میں میں اور آپ زندہ ہیں، ہم ان ہدایات پہ عمل کر کے دنیا کی آلائشوں سے، دنیا کی نیرنگی سے، دنیا کی دلچسپیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ منشا ہے خالق کائنات کا۔ تو داستان کے اندر جو کائنات بسائی جاتی ہے، اس میں بھی مبتلا انسان کو نجات حاصل کروانے کے لیے داستان کو جو ہے وہ لوح طلسم کا سہارا لیتا ہے۔ لوح طلسم سے مراد انسانی دل بھی لیا جاتا ہے۔ انسان کا دل بھی گواہی دیتا ہے بعض اوقات کہ یہ راستہ میرے لیے درست ہے، یہ راستہ میرے لیے درست نہیں ہے۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو طلسم اور لوح طلسم یہ بہت بامانی علامتیں ہیں داستان میں۔ اب اسی طرح ایک اور اہم عنصر داستان کا ہے تبدیلی طالب۔ اگر ہم روح کا ابتدائی نظریہ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روح برابر اپنی حیثیت کو، اپنے طالب کو تبدیل کرتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ انسان کے نظریات بھی بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انسان اچھا ہے وہ ہمیشہ اچھا رہے، جو انسان برا ہے وہ ہمیشہ برا ہی رہے۔ حالات و واقعات، ادایات و نصائح، تجربات و مشاہدات، حادثات زندگی انسان کی روح کو، انسان کے طالب کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو تبدیلی طالب کا عمل ہے، یہ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی سر انجام پاتا ہے۔ مختلف مذاہب میں تو یہ باقاعدہ ایک عقیدے اور نظریے کی حیثیت رکھتا ہے۔ مثلا ہندو مذہب میں روح جو ہے، آتما، یہ بار بار جنم لیتی ہے مختلف اجسام میں۔ اس اسلامی نظریہ مرد تو یہ ہے کہ جو انسان ایک دفعہ اس دنیا میں آیا وہ ایک وقت، مقررہ وقت کے بعد یہاں سے چلا جائے گا، اور روح اس کی جسم دنیا ہی میں رہ جائے گا، جسم فانی ہے، اور روح زندہ ہے، پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ روح جو ہے وہ عالم برزخ میں چلی جائے گی۔ ہندو مذہب میں نظریہ مختلف ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان اپنے پہلے جنم کے بعد دنیا میں جو اعمال سر انجام دیتا ہے، اس کے مطابق اس کی روح ایک اور جنم لیتی ہے، ایک دوسرے جسم میں ڈال جاتی ہے۔ یوں 7 مختلف جنموں کے بعد اس کی مکتی ہوتی ہے، اور وہ اس دنیا میں اپنے تمام تر نیک و بد اعمال کا بھگتان کر کے پھر وہ بالآخر اپنے اصل مقام کی طرف چلی جاتی ہے۔ لیکن داستان میں تبدیلی طالب کا عمل ایک تو ان مذہبی عقائد کے تابع ہے، دوسرا اس کا مقصد جو ہے وہ کہانی کو آگے بڑھانے میں بھی یہ کار فرما ہوتا ہے۔ تبدیلی طالب کا یہ جو طریقہ کار ہے، اب اس میں یہ مثلا ہم داستانوں میں پڑھتے ہیں کہ کسی طلسم کے ذریعے شہزادہ
مٹھی بن گیا یا طوطا بن گیا، یا جو اسے لوح طلسم دی گئی اس میں اسے یہ طریقہ سکھایا گیا کہ وہ حسب ضرورت جہاں محسوس کرے اسے اپنے آپ کو چھپا لینا چاہیے، اپنے آپ کو پوشیدہ کر لینا چاہیے، تاکہ جو مخالف قوتیں ہیں وہ اسے دیکھ نہ سکیں، اسے نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو اس صورتحال میں داستان کا ہیرو اپنی حیت کو، اپنی شکل کو، اپنے طالب کو وہ کسی دوسرے طالب میں ڈال لیتا ہے۔ تو یہ جو قلب ماہیت کی جو کیفیات ہیں، یہ ایک تو ہوتی ہیں آ، اپنے آپ کو پوشیدہ کرنے کے لیے، دوسرا یہ کسی غلطی کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے کہ شہزادے نے داستان کے ہیرو نے ان ادائیات پر عمل نہیں کیا جو اسے لوح طلسم میں مہیا کی گئی، تو اس کی سزا کے طور پہ اسے کسی پستی کی جانب اس کی قلب ماہیت کر دی جائے۔ آ، تو یوں اس کی جو مختلف شکلیں ہیں وہ ہمیں داستانوں میں نظر آتی ہیں، اور جس سے داستان جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ تو یہ وہ ہیں مختلف اس کے عناصر ہیں اردو داستان کے۔ ان میں ان بڑے بڑے عناصر کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں، مثلا داستانوں میں ایک اخلاقی عنصر ہمیں ہر داستان میں نظر آتا ہے کہ کوئی بھی داستان اپنے اخلاقیات سے باہر نہیں ہے۔ داستان کی کہانی چلتے 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 بالآخر ہمیں کسی اعلیٰ اخلاقی قدر کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے، اور عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ تمام داستانوں میں جو اہم ترین اخلاقی اقدار ہیں ان میں ایک تو ہے اصول عدل، کہ داستان کا ہیرو عدل کے لیے، انصاف کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ اس کی ایک اعلیٰ ترین شکل ہے۔ دوسری، دوسروں کی مدد کرنا، کہ داستان کا ہیرو اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ ہمیں دیگر انسانوں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنے بھی جوخموں میں سے گزرنا پڑے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ داستان جو ہے وہ ہمیں ایک اخلاقی درس بھی دیتی ہے، اور یہ کسی معنویت کے بغیر نہیں ہے۔ اب داستانوں کے جو مستقل عناصر ہیں ان میں ایک ہے علامت۔ علامتیں جو ہیں، مثلا ہمیں داستانوں میں مچھلی کی علامت ملتی ہے، ہمیں داستانوں میں طوطے کی علامت ملتی ہے، طوفان کی علامت ملتی ہے۔ تو یہ ساری علامتیں جو ہیں یہ محض الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ان کے اندر ایک گہری معنویت ہے۔ مچھلی کو عام طور پہ ایک رہنما کی حیثیت حاصل ہے، کہ مچھلی انسانوں کو سمندر میں بٹتے ہوئے مسافروں کو ان کی رہنمائی کرتی ہے، انہیں ساحل پر لے جانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح کسی داستان میں طوفان اس چیز کی علامت ہے کہ دنیا کا نظام جو ہے وہ کسی بہت بڑی مصیبت کی زد میں آنے والا ہے۔ تو طوفان سے چھٹکارا حاصل کرنا دراصل مصائب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ تو یہ داستانوں کے وہ علامتی عناصر ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں ہمارا رابطہ ہماری گزشتہ تہذیب کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہمارا بندھن، ہمارا تعلق ہماری بھولی ہوئی تہذیب کے ساتھ قائم کرتے ہیں۔ اور جیسے ابھی میں نے کہا کہ مچھلی کی علامت ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کشتیوں کی، ان جہازوں کی، ان مسافروں کی رہنمائی کرتی ہے جو وسیع اور اس سمندر میں بھٹک رہے ہیں۔ تو یہ علامت کیسے آئی ہمارے سامنے؟ اسلامی اساطیر کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو یہ علامت ہمیں
ہمارا رابطہ اس قصے سے جوڑتی ہے جو قرآن میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح طوفان کی علامت جو ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا